آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک وقت نیند کا بنا دیا. اب کسی کا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام نہ ہوتا کہ ایک وقت میں پرندے بھی سو رہے, درندے بھی سو رہے, انسان بھی سو رہے, تو کتنی مشکل پیش آتی. ایک سو رہا, ایک جاگ رہا, ایک بول رہا, ایک کو نیند آ رہی, دونوں میں لڑائی ہو رہی. ابھی میں نیند آ رہی, تم باتیں کرو, خدا میں تو چپ کرو, تم ہوش نہیں, تم دیکھتے میں پھٹ تک آ گیا ہوں. اللہ ایک دم نیند کو رات کو لاتا ہے, ساری کائنات سے اندھیرا کر دیتا ہے اور دماغ کی اور نقشہ کی طور پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے اب تمہارے سونے کا وقت آ چکا ہے. تو یہ دنیا اسباب کا جہان ہے, ہوتا نظر آتا ہے اسباب سے, کرتا اللہ تعالیٰ ہے. دھاگے کپڑا یہاں جو بن رہا ہے اس کے پیچھے ایک نظام ہے. وہ زمین میں ذمہ دار نے بیج ڈالا, اس بیج کو اللہ نے پھاڑا. ان اللہ خالق الحب والنوا, زمین کے رگوں سے اللہ نے غذا کو پہنچایا, ہواؤں کو اللہ نے چلایا, سورج کو اللہ نے نکالا اور کھیتیوں کو پکایا, اور چاند کو اللہ نے نکالا اور پھلوں میں مٹھاس کو ڈالا, موسم اللہ تعالیٰ نے بدلے. یہ سارا نظام چلتا ہوا دیکھنے میں نظر آتا ہے 2 جمع 2 4 اسباب کی لائن سے. لیکن قرآن کی خبر یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے, اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے, اللہ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے. تو اللہ ہمیں ایک بات سمجھاتا, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ, ساری دنیا کے انجینئر, ڈاکٹر, سائنسدان, مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں, سورج کو نکلنے نہ دوں, تو کوئی ہے تمہارے اللہ کے سوا جو سورج کو لا سکے؟ تمہاری ساری کہانی ٹھپ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ رات لمبی ہو جائے اور سورج نہ نکلے تو ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا جائے گا, پھر مائنس سے گزرتا ہوا پتہ نہیں آگے 100 بھی چلا جائے تو ساری دنیا ٹھنڈی ہو کے ہمیشہ کے لیے یخ وقت ہوگا, ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہم سے کہا ہے کہ اگر میں سورج کو نکلنے میں دوں تو ہے جو رات کو دور کرے. پھر قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں, من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون, تو کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو رات لا سکے اور تم اس میں آرام کر سکو. تو یہ قرآن کی خبر یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسباب کی دنیا میں ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. یہ جو صفر ہے اس کی ذاتی طاقت کوئی نہیں, اس سے پوری کاپی بھر دیں تو کچھ نہیں لکھا گیا. لیکن اگر اس سے پہلے ایک لگا دیں, ایک, تو آپ پوری کاپی میں جتنے صفر ہیں ہر صفر دوسرے کی طاقت کو بڑھاتا جائے گا. ایک صفر 10 ہو جائے گا, دوسرا صفر اس کو 100 کر دے گا, تیسرا 1000 کر دے گا, چوتھا 10,000 کر دے گا, اگر لاکھ کر دے گا, وہ 10 لاکھ, وہ کروڑ, وہ 10 کروڑ, وہ ارب, وہ 10 ارب, وہ خرب, وہ 10 خرب. یہ کس کا کرشمہ ہے؟ اکائی کا کرشمہ ہے. اگر اکائی کو ہٹا دیا جائے تو ساری رقم صفر, کچھ بھی نہیں لکھا گیا. ایک لگا دیا جائے تو بہت بڑی رقم بن گئی. اس ساری کائنات میں جو عزت اور ذلت اور زندگی اور موت اور محبت اور نفرت اور فقر اور غنا, آبادی, بربادی, سہارا اور ویرانہ اور قبضے اور خوشیاں, جو کچھ بھی ہے, بارش اور برف اور بھاپ اور آندھیاں, آبشاریں اور چشمے اور اڑنا, پرندوں کا جھپٹنا, لہر شام کا دسنا, کائنات میں جو کچھ بھی ہے, چیونٹی کا رینگنا اور غذا اٹھا کے جانا, مکھی کا شہد بنانا, اور بلندیوں پر سفر کرنا, اور تہ کے اندر پانی کی تہ میں مچھلیوں کا تیرنا, شرق اور شمال و جنوب میں جو کچھ ہے یہ سب صفر ہے. اور یہ اس لیے طاقت دکھا رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کی اکائی موجود ہے. اگر اللہ اپنی طاقت کو پیچھے ہٹا لے تو سب صفر ہے, صرف کچھ بھی نہیں ہے. اللہ لوہے میں سے سختی نکال لے, کون سی انجینئرنگ چلے ابھی اللہ میں سے سختی نکال لے, یہ ساری عمارت زمین پہ آ گئی, آپ کی مشینیں برباد ہو جائیں تو سارا نظام ٹوٹ کے رہ جائے گا. انزلنا الحدید فیہ بأس شدید, ہم نے لوہے کو اتارا اور ہم نے اس میں سختی کو رکھا. اگر اس کی نرمی نکال, اس کا سختی نکال دو, جیسے داؤد علیہ السلام کی بھی دکھائی. داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے تھے, بغیر گرم کیے, بغیر نرم کیے, وہ ایسے ان کے ہاتھوں میں موم بن جاتا تھا. حالانکہ 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھلتا ہے. 1300 سینٹی گریڈ جب تک ٹیمپریچر نہ ہو تو لوہا نہیں پگھلتا.
اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کی انگلیوں میں ایسی طاقت رکھی تھی، ویسے لوہے کو اٹھاتے اور ایسے اس کو بننا شروع کرتے جیسے اور سیٹر بنتی اس طرح وہ زیرہ بناتے چلے جاتے اور لوہا ان کے ہاتھوں میں سے منہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ 1300 سینٹی گریڈ کی آگ نہ ہو تو لوہا نہیں پگھلتا۔ یہ ان کی انگلیوں میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا امر تھا جس میں ان کے لیے سخت نکال کر اس کو نرم کر دے۔ تو میری اس بات کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیو، اس وقت ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بڑی برباد ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر، اور دنیا اسباب کا جہان ہے۔ نظر آئے گا ہم مقروض ہو گئے، ہم ضعیف ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے، لہذا ہم پر ساری دنیا کا باطل چھا گیا اور انہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ انفرادی طور پر بھائی جان بدجانتی آ گئی اور دنیا میں کوئی چین نہیں، سکون نہیں، دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں نے جو پچھلی بات کی تھی اس پر میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، یہاں بھی وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کا دوسرا رخ جو حالات کے لحاظ سے وہ قرآن اس کو یوں ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذل من تشاء، جس کو میں ذلیل کرتا ہوں وہی ذلیل ہوتا ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کا باطل عزت پا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے عز من تشاء، میں ہوں جس کو چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں، میں ہوں جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر ساری دنیا کے باطل نے قبضہ کر لیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت کوئی نہیں، یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ بات ہماری غلط نہیں، ہم صحیح ہے، ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم پہ باتیں پہ آ گیا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا صرف اتنی ہی بنیاد ہے؟ کچھ اور بھی ہے؟ تو میں قرآن بتاتا ہے اتنی بنیاد نہیں، بلکہ اس سے اگلی بات یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ ان کو بتا دو کہ سارے جہان کا بادشاہ اللہ ہے، جس کو حکومت دے دیتا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے وہ حکومت لے لیتا ہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ سبب چاہے کوئی بنے، کبھی ٹیکنالوجی بنے، کبھی انقلاب بنے، کبھی بغاوت بنے، جو بھی سبب بنے، لیکن دینے والا اللہ ہے، لانے والا اللہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں پتہ بھی حرکت تو ایک سوال ذہنوں میں ابھرا ہوگا ساری امت کے اندر، کیا ہو رہا ہے؟ نہ اپنے گھر کی زندگی میں سکھ ہے، نہ محلے کی زندگی کے لحاظ۔ اب کل میں آ رہا تھا پرسوں حیدرآباد سے، تو یہ جو ہمارا لنک روڈ ہے یہاں وہ پولیس ناکے نے روک لیا تھا کہ رک جائیں، کیوں 4-5 گاڑیاں اکٹھی ہو جائیں، پھر ہم قافلہ بنا کے پھر تو ہم 15 منٹ کھڑے رہے، پیچھے سے وہ 5 گاڑیاں آئیں کٹی ہوئی، پھر انہوں نے ہمیں کچا چھوڑا کہ خطرہ ہے آگے کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، وہ پکڑ نہ لے۔ اب یہ وہ دیش جہاں رہنے والے سارے مسلمان ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، وہاں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اکیلے جائیں تو شاید رک جائیں، پھر وہ تو جنگل ویرانہ تھا، شہر کے اندر یہ نوجوان، یہ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، کیونکہ سب کا مقصد پیسہ بن چکا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ زندگی سے کھیلتے ہیں، جان سے مار کے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں 2 طرح کے انسانوں کو سب سے شدید عذاب ہوگا آخرت میں، ایک قاتل، ایک سود کھانے والا۔ کافر کا عذاب تو ابدی ہے، وہ تو جدوجہد سے نکل ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں میں جو سب سے شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے، ایک قاتل ہوگا اور ایک سود کھانے والا، جس سے ان پر شدید عذاب کی مار آئے گی، ایسے اور کسی پر نہیں آئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من تشاء، میں چاہوں گا تو عزت دے دوں، جس کو چاہوں گا دے دوں، وہ تو ذل من تشاء، جس کو چاہوں گا ذلیل کر دوں گا، جس کو چاہوں گا بادشاہی دے دوں گا، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہوں گا رزق کھول دوں گا، ویقدر، جس کا چاہوں گا بند کر دوں گا، نفرتیں ڈال دے، القی بینہم العداوۃ والبغضاء، کہ میں نے ان میں نفرت ڈال دی، عداوت ڈال دی، دشمنی ڈال دی، اب محبت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے، فیجعل لهم الرحمن ودا، تو اب اس میں عداوت نہیں آئے گی۔ وہ جنگ لے آئے تو امن نہیں آئے گا، وہ امن لے آئے تو جنگ نہیں ہو سکتی، اونچا کر کے تو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، نیچے کر کے تو کوئی اونچا نہیں کر سکتا۔ یہ حالات میں ہمیں قرآن سے ملتے ہیں کہ ادھر بھی اللہ کا حکم چل رہا۔ پھر یہ تو موت تک کی زندگی ہے، موت تک کی زندگی، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں کے مسائل تو ابدی ہیں۔ میرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں سر درد سے بچوں ہوں، مجھے اکثر سر درد ہے،
تو گولی جیب میں ہے، سر درد نہ ہو تو لیکن ایک درد موت کا پڑنے والا ہے، وہ تو گولی چلی جائے. پیٹ میں جاؤ مجھے گردے کا درد ہوا بڑا خوفناک شدید، ادھر ادھر 3-4 گھنٹے تڑپتے پھر پتھر نکل گئی، ٹھیک ہو گیا. لیکن جو موت سے سکرات کا درد اترنے والا ہے میں اس سے بچ جاؤں، اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج، نہ کسی بادشاہ کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا، کا واپس جا پہلے دعا کرو دوبارہ موت کا درد نہ ہو. مجھے مرے ہوئے 400 سال گزر چکے ہیں لیکن موت کی سختی کا درد میری ہڈیوں سے ابھی تک نہیں نکلا. تو سارے انجینئر موت کے درد سے بچ جائیں، سارے ڈاکٹر، سائنسدان، عالم، غیر عالم، دیہاتی، شہری، سب کو موت کا درد نہ ہو اور یہ آسانی سے اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں. یہ میری آپ کی سب کی ضرورت ہے. اب یہاں آ کر انجینئرنگ نے جواب دے دیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور ساری دنیا کے علم یہاں پر ہاتھ کھڑے کر گئے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اور ضرورت یہ بھی ہے کہ موت اس طرح ہے کہ یہ دکھ درد نہ ہو، آرام سے نکل جائیں. پھر موت پر فرشتے دو طرح کے آتے ہیں، ایک فرشتے جہنم کے آتے ہیں، وہ تو اس کی پٹائی کرتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. تم دیکھو جب نافرمانوں کو فرشتے مارتے ہیں موت کے وقت، اور اسرائیل کہتا ہے اخرجی ایتھم النفس الخبیثہ، اے خبیث روح کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی باہر آؤ. اب میں تو چاہتا ہوں یہ نہ ہو میرے ساتھ. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا پروانہ ملتا ہے تو پھر بھی ملک الموت آتا ہے. لیکن آ کر کہتا ہے ایتھم النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، مبارک ہو تیرا رب راضی ہو چکا ہے، آ جاؤ یہ میری آپ کی ضرورت ہے. جب کفن پہنائے جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو جنت کا پہنایا جاتا ہے، کسی کو جہنم کا پہنایا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں میرا آپ کا ہم سب کا کفن جنت کے کپڑے کا ہو. جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کسی کی قبر کھل جاتی ہے، کسی کی تنگ ہو جاتی ہے، کسی پر چکی چلنے لگ جاتی ہے، کسی کی حد نگاہ پر کھل جاتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری قبریں روشن ہو جائیں، خوش آباد ہو جائیں. قبر کا عذاب ایسی بلا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قبر کسی کو جھٹکا دے دے، اس کی دیواریں اگر یوں مل جائیں تو یہ جو آپس میں اگر یوں ملتی ہیں تو ایک دفعہ جو مردے پیسے پکڑتی ہیں تو ان کے یوں ٹکرانے میں اتنی خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے کہ مشرق مغرب میں پھیلی ہوئی ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے کہ ویسے انسان اور جنات. ہمارے بچپن میں زمانہ کا گھوڑے رکھنے کا گھوڑے ہوتے تھے ہمارے، تو جب کوئی گھوڑا مستی کرتا تھا اور قابو بھی نہیں آتا تھا تو وہ جو ہمارے گھوڑوں کو سجانے والے ہوتے تھے، کام کرنے والے، وہ گھوڑے کو جا کے قبرستان باندھ آتے تھے. تو ہمارے چھوٹپن میں بچپن میں ہم پوچھتے بھائی یہ کیا بات ہے، یہ گھوڑے کو قبرستان میں کیوں باندھتے ہیں؟ تو وہ اپنے سیدھے سادے جواب دیتے ہیں جی قبرستان بلائی ہوں بلائی انہوں نے ریت کے گھوڑے ڈر جانتے ہیں، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی تو پھر پتہ چلا بلائیں کوئی نہیں ہوگی، وہ جو عذاب قبر کی خوفناک آوازیں ہوتی ہیں اس کو سن کر ان کی مستی دور ہو جاتی. سب ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تو آپ کی اونٹنی ایسے اچھلنے لگی، کسوا، اس کے نام اپنی اونٹنی کسوا سے سوار. تو لوگوں نے کہا یہ کسوا کو پتہ نہیں کون سوار ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا تو خوب معلوم ہے گاؤں سامنے قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کی خوفناک آوازیں سن کر یہ کر رہی ہے. اب میں ضرورتیں سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کچھ ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں. ذلت کے بچے عزت ملے، نفرتوں کے بچے محبت ملے، اور فقر سے بچے دینا ملے، زوال سے بچے عروج ملے، اور بدامنی سے بچے امن ملے. یہ موٹی موٹی چیزیں اور دنیا میں عافیت ہو، عزت ہو، اور پھر موت اس طرح آئے، قبر ٹھنڈی ہو جائے، موت اذان سے. پھر میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا تو انسان ننگے اٹھیں گے، ننگے بدن ننگے پاؤں. سورج اس وقت ہم سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اور ایک سیکنڈ میں جو 14 ارب ٹن جو ہیلیم گیس ہے، 14 ارب ٹن ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. یہ جو کیمیکل ریئیکشن ہے کہ ہیلیم اور ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ایک سیکنڈ میں اتنا بڑا، اتنی بڑی 14 ارب ٹن 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں بدلتی ہے. اس تبدیلی میں جو ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ سورج پچھلے کروڑوں برس سے یہ حرارت پھینک رہا ہے
اور اس تبدیلی میں جو حرارت کا ٹیمپریچر بنتا ہے وہ